طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. میں داد آپ سے دینے لگا, صرف حضرت عباس کو دیکھا. نیر بھائی, عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وحی کا درجہ رکھتا تھا. حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے, جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو, اسے عباس کہتے ہیں. حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. عباس نے حسین کے لشکر سے کہا, کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو, کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو. ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے. کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا, اے عباس مولا حسین سے پوچھئے, ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں, اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں, ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے, ہمیں حج مکمل کر لینے دے. انہوں نے فوراً احرام کھول دیے. انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں, اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں. حج مولا حسین عزت عطا فرمائے. میں نے آج تک میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں عباس کی بہادری سناؤں. شجاعت عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکا. اب اہل زبان سے میں داد لینے لگا ہوں, شعرا سے داد لینے لگا ہوں. عباس کس کریم کو کہتے ہیں؟ عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. عباس کی, ابرار بھائی, عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے. تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا. کہا حسین نے, عباس حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے. عباس نے لشکر کو روک لیا. جب لشکر کو روکا تو وہ جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں لے کے, وہ مسکرائے. جا رہا ہے حسین, ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا, یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا. عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا. جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے, اس نے کہا سننا ہے. غازی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا. عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا. کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا. عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. اب اللہ جانے میں غازی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ تیرا نوکر, تیرا جارب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں وہ معرفت دے دینا کہ میں اگلا جملہ کہہ سکوں. عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام میں شانوں کو جھکایا. کعبہ نے احترام مظہربائی, احترام عباس میں فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو جھکایا. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. نہیں, میں جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگ کے تبدیل کرتا ہوں. کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما. سر نہ ہلاؤ, سر نہ ہلاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں. کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چوما. غازی کے حرم میں بیٹھ کے, غازی شہنشاہ کے حرم میں بیٹھ کے, اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس سنو. منظر آنکھوں کے سامنے بنانا. خانہ کعبہ, چھت پہ عباس, طواف کرتے ہوئے حاجی, دور مسند پہ حسین. پھر تصویر رکھنا, میں پھر نقشہ بناؤں, تصویر ذہن میں لینا. خانہ کعبہ, چھت پہ عباس, طواف کرتے ہوئے حاجی, دور مسند پہ حسین. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا, غازی
حسین کو دیکھ رہے تھے. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو, بولو جو غازی کے مرید بیٹھے ہو. مولا حسین مولا بسم اللہ بسم اللہ آیا بسم اللہ. مولا کے منظور نظر میرے وطن کی عزت, میرے وطن کا مان, کاظمی برادرز, نوحہ خان میرا مالک زبان میں قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے. مطلب ہے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. حاجیوں نے خانہ کعبہ کو, خانہ کعبہ نے عباس کو, عباس نے حسین کو. حاجی کعبے کے طواف میں تھے, عباس کعبے کی چھت پہ تھے, عباس کعبے کی چھت پہ تھے. ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں. معرفت سرکار نے ابھی عطا کیا تو ابھی دے دوں. خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے. کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ اور جن کے گھروں میں علم ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ. تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے, تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے, اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا ہے. عباس خانہ کعبہ کی چھت میں کھڑے تھے. عباس نے طائرانہ نظروں سے, ظفر بھائی بیٹھے ہوئے, شورا بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے, نوکر ہونے کی حیثیت سے عباس نے طائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ, حاجی طواف کر رہے تھے, لفظ کیونکہ اہل زبان بیٹھے, بر صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں, جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں. کیڑے مکوڑے تھے. یوں زمین خانہ کعبہ کے گرد رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا. علماء کی نگری میں, علماء کے درمیان, مولا عباس کی دہلیز کے سامنے سرکار ابوالفضل عباس کا خطبہ. حضرت عباس نے 3 اشارے کیے, وہ تینوں اشارے سننا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. 3 اشارے. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. میں شاعری پڑھتا تم نہ بولتے, میں خطابت کرتا تم نہ بولتے, مجھے دکھ نہ ہوتا. میں اپنے شہنشاہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, داد مجھے نہیں دینے, خطبہ تو میرے شہنشاہ کا ہے. میرے مالک نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے, مولا حسین کی طرف اشارہ, اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں کی وجہ سے نہیں, قدموں کی وجہ سے عزت دی. جب حاجیوں نے کہا نا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے, حاجی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے. اب عباس نے حسین کے رخ انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا, حاجیوں کی طرف دیکھا. یہ گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ اینٹوں کا مکان تھا, یہ گھر تھا, اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو. باب الحوائج ابوالفضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں, اور مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے. اس شہنشاہ کے روبرو میں کسی بارگاہ میں نہیں, کسی گوڑ دیہات شہر میں نہیں, مولا شہنشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا, ایھا الکافرۃ والفاجرہ, اے کافرو. نا 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 نا, وہاں بلندی پہ داد گئی نہیں. عباس نے کہا او کافرو, او فاجرو. آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بر صغیر پاک و ہند لے کے یہ حسین کا ماتمی پوچھتا ہے. مولا وہ حاجی تھے, ان کے بدن پہ احرام تھا, ان کی زبان پہ لا الہ تھا, ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا. وہ وضو کر کے آئے تھے, وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے. آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے کہا تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگا. جو حسین کو چھوڑ دے. جو
حسین کو چھوڑ دے، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی۔ اب کوئی خوف نہیں، غازی کے روبرو پڑھ رہا ہوں، اب بغیر ڈر بغیر جھجک اگلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حج کی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے۔ جس نے چھوڑ دیا حجت کو